نظر سے ملتا ہے، جس کو درکار ہو وہ لے آئے، جس کو درکار ہو وہ لے آئے، بابا گنج شکر سے ملتا ہے، جس کو درکار ہو وہ لے آئے، بابا گنج شکر سے ملتا ہے۔ مرتبہ آج بھی ولایت کا، مرتبہ آج بھی ولایت کا غوث کے سنگ در سے ملتا ہے، مرتبہ آج بھی ولایت کا غوث کے سنگ در سے ملتا ہے۔ بلیغ اللسان فصیح بیان حضرت علامہ قبلہ ڈاکٹر پیر عتیق الرحمن قادری نقشبندی رضی اللہ علیہ اپنے ایمان سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ معزز حاضرین ناظرین سامعین اکرام، ہماری اس مجلس میں عالم نبیل فاضل جلیل علامہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، اور حضور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثناخانہ بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین آج کی اس بابرکت محفل افراد کی تعداد سے بابرکت نہیں ہوتی، بلکہ جن ہستیوں کا، جن ذاتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور ان کی سماعت سے بابرکت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم رف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کا فرمان علی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ خیر نکالتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے ہر کلمہ خیر سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور جتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں ان کو حکم دیتا ہے میرے فرشتوں زمین و آسمان کے درمیان تیرتے رہو، اور تاکہ ہمیں قیامت میرے اس بندے کے لیے اس دعائیں مغفرت مانگتے رہو۔ تو اب کلمات خیر کہنے والا بھی یہ اجر پاتا ہے، تو جو کلمات خیر کہنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اس کا برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں اپنے بھائی محمد عاصم نقشبندی صاحب کو اس پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو اور ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا نصیب سے ملتی ہے، دنیا نصیب سے ملتی ہے۔ جو ہمارا حصہ ہے، جو ہمیں ملنا ہے وہ ہمیں نصیب سے ملے گا، وہ مقدر ہے، تقدیر میں طے ہے کہ کس کو کیا ملے گا اور کتنا ملے گا، یہ طے ہے، یہ نصیب سے ملتا ہے۔ لیکن آخرت کی جو کامیابی ہے، جنت جو ہے، وہ انسان کو محنت سے ملتی ہے، وہ نیک اعمال میں محنت کرنے سے میسر آئے گی۔ عجیب بات ہے کہ جو چیز نصیب سے ملنی تھی
اس کے لیے ہم نے محنت شروع کر دی. دنیا نصیب سے ملنی تھی، اس کے لیے شب و روز ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اپنی اولاد کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا اگر دنیا حاصل کرنی ہے تو محنت کرنی ہے. ہم اپنی اولاد کو بھی یہ درس دیتے ہیں، یہی اس کو تعلیم دیتے ہیں. لیکن اسے تو یہ دنیا نصیب سے ملنی تھی، ہم نے دنیا کے لیے اسے محنت پہ لگا دیا، اور آخرت جو ہمیں ہمارے نیک اعمال میں محنت سے ملنی تھی اس کو ہم نے نصیب پر چھوڑ دیا. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھرانے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ یہ دنیا کی مختلف قسم کی لکڑیاں نہیں ہوں گی، فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا اس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے، اس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے. ہم دنیا میں جتنے اعمال نیک اعمال کریں گے اس سے ہماری جنت کی نعمتیں پیدا ہوں گی. جنت ایک مقام ہے جس کا ایک متعین ایریا الاٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ جنت فلاں کو ملے گی، لیکن اس کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہوں گی وہ ہمارے نیک اعمال کا ثمرہ ہوگی. ایک مثال دیتا ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا جس نے مسجد بنائی، مسجد بنتے ہوئے اس میں اپنا حصہ ڈالا، رب ذوالجلال جنت میں اس کے لیے ایک محل بناتا ہے. اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا، رب تبارک و تعالی اس کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتا. اب پہلے وہ درخت نہیں تھا، پہلے وہ محل نہیں تھا، رب ذوالجلال نے اسے وہ نعمتیں عطا فرمائی، کس کے سبب؟ جو اس نے نیکی کی. اسی طرح جہنم میں ایک ٹھکانہ ہے، جہنم ایک ٹھکانہ ہے، ایک ایریا ہے جو متعین ہے. یہاں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کو عذاب دیا جائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ جہنم کے اندر جتنے بھی عذاب ہیں وہ ہمارے اعمال سے بڑھتے جائیں گے. آگ جتنے ہمارے اعمال برے ہوں گے اتنی وہ آگ بڑھتی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ ہمارے آپ کے سندھ کے علاقے کے ایک بزرگ گزرے ہیں جو سابقہ ہندو تھے، ہندو سے کنورٹ ہو کر مسلمان ہوئے. ان کا نام فقیر وتایو مشہور ہے، مجذوب بزرگ تھے. ایک دفعہ پرانا زمانہ تھا، اس وقت ماچس لائٹر وغیرہ یہ سہولتیں موجود نہیں تھیں. ان کی والدہ نے کہا بیٹا وتایو جا کہیں سے آگ لے آ کہ میں تیرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کھانا تیار کروں. فقیر وتایو چل پڑے. کئی گھنٹے گزر گئے، واپس آئے اپنی ماں کے پاس. تو ماں نے پوچھا بیٹا تجھے آگ لینے بھیجا تھا، خالی ہاتھ آ گیا؟ تو خالی ہاتھ آ گیا، آگ نہیں لے کے آیا، اب کھانا کیسے بنے گا؟ رو پڑے اور قسم اٹھائی، ماں خدا کی قسم تیرے حکم کی تعمیل میں آگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جہنم کے دروازے تک جا پہنچا تھا. میں نے وہاں کے دربان فرشتوں سے کہا میری ماں نے کھانا بنانا ہے، مجھے تھوڑی سی آگ دے دو. تو ماں اللہ کی قسم ان فرشتوں نے مجھے کہا یہاں سے آگ کسی کو نہیں دی جاتی، جو بھی آتا ہے اپنی آگ لے کے آتا ہے. ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اختیار میں، ہم چاہیں تو آگ لے کے جائیں، ہم چاہیں تو جنت کی نعمتیں لے کے. رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، واہلیکم نارا، اور پھر اپنے گھرانے کو آگ سے بچانا ہے.
تو جو لوگ دنیا میں یہ کوشش محنت کرتے ہیں کہ ہم آخرت کے عذابوں سے بچ جائیں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور اس میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس دنیا کی زندگی اور اس کے بعد آنے والی موت، یہ دونوں چیزیں ہمارے آزمائش کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا۔ ہمارا اصل ٹھکانہ یہ نہیں ہے، جیسا کہ ایک غیر مسلم اسکالر نے ایک کتاب بھی لکھی ہے The human is the alien of earth، کہ انسان جو ہے اس زمین کا ایلین ہے، یعنی یہاں کا باشندہ نہیں ہے۔ اس کی طبیعت، اس کی چاہت، اس کی کوشش یہ ہے کہ مجھے آرام، سکون، راحت مل جائے، اس کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ٹھکانہ یہ نہیں ہے۔ اس کی ان تمناؤں، خواہشات اور جستجو سے لگتا ہے کہ جہاں سے یہ آیا ہے وہ نہایت ہی راحت کی جگہ ہے، نہایت ہی راحت کی جگہ تھی جہاں سے اس کو زمین پر اتارا گیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ موسمی بخار اور یہ کینسر، ہارٹ اٹیک، دیگر جو بیماریاں ہیں، یہ جانوروں میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ موسم کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم میں ایسے آلے فٹ کر رکھے کہ موسم کے حساب سے وہ اپنا ٹیمپریچر برابر کر لیتے ہیں۔ یہ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار یہ جانوروں میں نہیں ہوتا، ماں سوا ان کے کہ جو جانور جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ ویل مچھلی ہے، اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے، نزلہ، زکام، بخار بھی ہوتا ہے، جنت سے آئی ہے۔ مینڈا ہے، یہ چیزیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری یہ جگہ نہیں ہے، ہم تو یہاں مہمان بن کے آئے ہیں، اور مہمان جتنا بھی لمبا عرصہ ٹھہرے اگر اس کو وہ جگہ چھوڑنی ہوتی ہے، تو جب ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہے تو پھر اس کے لیے ہم محنت کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ حضور قبلہ فقیہ ملت، پیر طریقت، رابع شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی پیر محمد عبد الشکور فاروقی نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ والد گرامی فرمایا کرتے تھے اکثر طور پر کہ مجھے افسوس ہے کہ جو دنیا کو چھوڑ بیٹھا ہے لوگ اس کے پاس دنیا لینے آتے ہیں۔ جو دنیا کو چھوڑ بیٹھا ہم ان کے پاس دنیا لینے جاتے ہیں۔ ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اولاد نہیں ہے دعا کریں اولاد ہو۔ ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، کاروبار نہیں ہے دعا کریں کاروبار ہو جائے۔ ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، سارے دنیا کے مسائل جتنے بھی دنیاوی مسائل ہوتے ہیں ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تو ہم نے سوچا ہو کہ جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے وہ ہمیں دنیا کیا دے گا؟ ہم جس کے لیے اس نے دنیا کو چھوڑا ہے ہم اس کی جستجو اس سے کریں، اس چیز کی ہم اس سے طلب کریں۔ جب اس چیز کی ہم طلب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہمیں دنیا کی خوشی چاہیے، آخرت کی خوشی چاہیے، تو وہ خوشی نیک اعمال میں ہے، اچھے اعمال میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اپنے آپ کو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ ایک بچہ تھا، ایک بزرگ گزر رہے تھے، وہ راستے میں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ رو رہا ہے۔ پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اب نومولود بچہ تھا، بظاہر دیکھنے میں نہ سمجھ نظر آ رہا تھا، کم عقل نظر آ رہا تھا، لیکن تھا بڑا عقل مند۔ اس نے ہم جیسے بڑی عمر کے لوگوں کو بھی سمجھا دیا۔ پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے؟ کسی نے کچھ چھین لیا ہے؟ اس بچے نے جواب دیا نہیں، آج کتاب اللہ کی ایک آیت کے چند الفاظ اور ان کا ترجمہ سیکھ کے آیا ہوں۔ انہوں نے رلا دیا۔ پوچھا بیٹا کیا پڑھا ہے؟ کون سی آیت کے الفاظ تم نے پڑھے جنہوں نے تمہیں رلا دیا؟ وہ عرض کرنے لگا بزرگوں میں نے آج پڑھا ہے اللہ
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، بچو اس آگ سے، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں، اور کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ بزرگوں نے کہا بیٹا تم تو مکلف نہیں ہو، شریعت کے احکام تم پہ لاگو ہی نہیں ہوتے، ابھی تو تم نابالغ بچے ہو، پھر اس قدر خوف کیوں؟ اس بچے نے کہا بابا جی آپ بڑے ہیں، آپ کی سوچ کا لیول بھی بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں اور میری سوچ کا دائرہ بھی محدود ہے۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب وہ بڑی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے تو اس کے نیچے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو دیتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو بڑے بڑے سرکشوں کو، بڑے بڑے کفار کو، بڑے بڑے نافرمانوں کو، بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ تبارک و تعالی آگ دینے کے لیے مجھ جیسی چھوٹی لکڑیوں کا سہارا نہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن آنکھیں بند ہو گئی تو پھر ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب پیغام آ گیا تو پھر تو مہلت ہی نہیں ہے، ایک گھڑی کی مہلت نہیں ہے، نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ جب آج ہو گیا پیغام تو حضرت بیلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے، کسی نے پوچھا بزرگوں کیا کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں، اللہ مان رہا ہے بندے نہیں مان رہے۔ اور کچھ ٹائم گزرا، پھر دیکھا تو وہ قبرستان میں بیٹھے رو رہے، پوچھا اب کیا ہوا؟ کوئی رشتہ دار مر گیا ہے، کوئی عزیز مر گیا ہے جس کی قبر پہ بیٹھے رو رہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آج اس لیے رو رہا ہوں بندے مان رہے ہیں، رب نہیں مان رہا۔ ٹھیک ہے، رب کو منانا ہے تو اب ہمارے پاس وقت ہے، رب کو منانے کا اب وقت ہے۔ اس کے بعد ہمیں جب پیغام آ جائے گا، اور پیغام آنے کے لیے کوئی ٹائم متعین نہیں ہے، بچہ ہے تو یہ جوان ہوگا نہیں، جوان ہے تو بوڑھا ہوگا نہیں، اس کے لیے کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اپنے رب سے صلح کرنی ہے تو دو باتوں کو ہم اپنے ذہن میں پکا کر لیں، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور ہمارا رب دیکھ رہا ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ بس یہ دو باتیں ہم اپنے پلے باندھ لیں، یقیناً ہم برائی کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ یاد رہے آج ہم اپنی اولاد کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہمیں اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچے تو اسے نماز کا حکم دو، یعنی 7 سال کی عمر سے پہلے بچے کو نماز سکھا دو۔ 7 سال کی عمر کا ہو تو اس کو مسجد میں ہونا چاہیے، جب 10 سال کی عمر کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے ہاتھ سے مارو، لکڑی سے نہیں مارا جائے، ہاتھ سے مارو، پھر بھی نہ پڑھے تو اسے اپنے آپ سے جدا کر دو۔ اب اگر بچہ، ہم تو کہتے اب بھی بچہ ہے، اب بھی بچی ہے، کرتے کرتے جب وہ بلوغت کے قریب پہنچتا ہے تو ہماری نافرمانی پہ اتر آتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نافرمان ہے، پھر ہم مختلف قسم کے عملوں پیران اعظام کا رخ کرتے ہیں، ہماری اولاد نافرمان ہے۔ کس نے نافرمان بنائی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی اسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی اسلام کی فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُعَبِّدَانُهُ وَيُنَصِّرَانُهُ وَيُمَجِّسَانُهُ،
کہ پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں۔ پیدا تو مسلمان ہوا تھا، پیدا تو سچا ہوا تھا، پیدا تو گناہوں سے پاک تھا، گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا، گناہگار اسے ہم نے بنایا، جھوٹا ہم نے اس کو بنایا، ہم فریبی اس کو ہم نے بنایا، مکار اسے ہم نے بنایا، گالی گلوچ کرنے والا ہم نے اس کو بنایا۔ پھر شکوہ کس سے شکوہ ہے؟ اپنے آپ سے ہمیں شکوہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے۔ دیکھیں، مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دروازے پہ دستک، ہم نے بچے کو بلایا، کہا بیٹا فلاں ہو نا، اس کو کہہ دینا ابا جی، چاچا جی، بڑے بھائی، فلاں رشتہ دار گھر میں نہیں ہے۔ اب بچہ تو راستے میں جاتے ہوئے سوچتا تو ہوگا کہ ابا جی یہ بزرگ تو موجود ہیں اور جی جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر جب موقع ہاتھ لگے گا تو وہ بھی جھوٹ بولے گا۔ وہ جھوٹا نہیں تھا، اس کو ہم نے جھوٹا بنایا۔ وہ مسلمان پیدا ہوا تھا، ہم اسے نماز کی رغبت دیتے تو وہ نمازی ہوتا، بے نماز اس کو ہم نے بنایا۔ اللہ کا اور اس کے رسول کا باغی اس کو ہم نے بنایا۔ پھر شکوہ ہم کرتے ہیں زمانے اور حالات سے، شکوہ کرتے ہیں ہم معاشرے سے، نہیں، ہمیں ان سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ سے شکوہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رکھیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث شریف ہے، ہم تو کہتے ہیں نا ہر بندہ آج جو ہے دن رات 24 گھنٹے ہم اولاد کی دنیاوی کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں، اور اس کی اخروی کامیابی کا ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ قیامت کا جب دن ہوگا نا، یہ ہمارے جو ماں بیٹا ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اولاد اپنے والدین سے بھاگیں گے۔ ہاں، والدین کو ایک صورت میں اولاد ڈھونڈے گی، ایک صورت میں اولاد ڈھونڈے گی جب ہم نے اولاد کو دین سکھایا ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کے بچے نے حفظ کر لیا، قرآن یاد کر لیا، اب میدان محشر میں وہ اپنے والدین کو ڈھونڈے گا کہ ان کو پکڑ کے لاؤں اور ان کے سر پر اعزاز والا تاج سجایا جائے۔ ہم اگر اولاد کو قرآن پڑھائیں گے تو یقیناً حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے نیک اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 اسباب ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، علم نافع، علم نافع دین کا علم ہے، علم نافع، فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک صالح اولاد چھوڑ کے مرا ہو جو اس کے لیے دعائے مغفرت مانگنے والی، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ تو میں ہی عرض کر رہا تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا جس نے جو کیا وہ اس کو خود جی لے گا، ہم اولاد کو بھی کہتے ہیں کر گناہ جتنے کر سکتا ہے، خود ہی اس کا بدلہ پائے گا، لیکن ہم نے اگر اس کو روکا نہیں، اس میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اولاد بالغ ہو جائے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کا اگر والدین نکاح نہیں کرواتے، وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، جتنا جرم ان کا اتنا جرم ان کے والدین کا۔ اگر اولاد نماز نہیں پڑھتی، جتنا جرم اس کے نماز نہ پڑھنے کا اتنا جرم اس کے والدین کا بھی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا حکمران ہے، تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا حکمران ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ جو ہے وہ ملک کا حکمران ہے، اس سے پورے ملک کی رعایا کے متعلق پوچھا سوال کیا جائے گا۔ باپ اپنے گھر کا حکمران ہے، اس سے اس کی اولاد اور اس کے جتنے بھی ماتحت ہیں، گھر کا جو بھی بڑا ہے، جتنے بھی اس کے ماتحت ہیں، ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اتنی آسانی سے ہماری جان نہیں چھوٹی، تو اس لیے آج ہمارے پاس ٹائم ہے، موقع ہے، اور نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اگر گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی ہے۔
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز بے حیائی، برائی اور بغاوت کے کاموں سے روکتی ہے۔ سب سے پہلے نماز ہے۔ قبر کے اندر جب جائیں گے سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کے متعلق ہو۔ جیسے میرے بھائی نے ابھی فرمایا کہ حضور قبلہ فقیر ملت والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی صورت میں نہ تو نماز اپنی نماز قضا ہونے دیتے تھے، نہ گھر کے کسی فرد کی نماز قضا ہونا انہیں برداشت تھا۔ کسی فرد کو، کوئی بیمار بھی ہے تو خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی جو زندگی تھی انہوں نے فرائض تو فرائض جب دنیا سے گئے ہیں تو انہوں نے اپنی نفلی عبادت کو بھی چھوڑا نہیں ہے، اس کو بھی مکمل کیا ہے۔ سورہ مزمل شریف روزانہ وہ رات کو عشاء کے بعد تلاوت فرمایا کرتے تھے 41 مرتبہ، تو وہ انگلیوں پہ پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا ہے تو آپ کی جو ہے اس انگلی پہ نشان تھا۔ اس طرح ان کے ہاتھ جاتے ہوئے بھی دنیا میں وہ بتا کے گئے ہیں، ہمیں لیے درس چھوڑا ہے کہ میں دنیا میں رہا ہوں تو نہ میں نے فرض چھوڑا ہے، نہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نفلی عبادت چھوڑی۔ اور پھر لوگوں کی وصیتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کے لیے پراپرٹیز چھوڑ کے جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ کے جاتے ہیں یہ میرے اس بیٹے کا، یہ میرے اس بیٹے کا، یہ میری اس بیٹی کا، یہ میرے فلاں رشتہ دار کا۔ لیکن قبلہ والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے لیے ایک عظیم ضخیم اور بہت بڑی لائبریری چھوڑ کے گئے، جس کے اندر تقریباً جب ان کا وصال ہوا ہے تو 40,000 کے قریب کتابیں تھیں، اور ابھی اس میں الحمدللہ 50,000 کے قریب کتابیں۔ تو اس لائبریری سے ان کو اتنی محبت، دین سے اتنی محبت تھی۔ یہ یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جتنا یہ دین پیارا ہے، جتنا یہ دین پیارا ہے اور کوئی چیز پیاری نہیں، کوئی رشتہ پیارا نہیں ہے جتنا یہ دین پیارا ہے۔ دین پیارا تھا تو اسی لیے اپنے نواسوں کو قربان کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے نواسوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے محبوب چاچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دین کے لیے قربان کر دیا۔